السلام علیکم ناظرین، ملین ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن سہیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، سپریم کورٹ نے بہت بڑا ریلیف دیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق صاحب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے اندیا دیا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے۔ اس پر بھی آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب رضوان انور صاحب کو۔ آپ بلدیاتی حکومتوں کے پالیسی انالیسز اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ کے سابقہ ممبر ہیں۔ سر، آج ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ حسن سہیل صاحب۔ سپریم کورٹ کی طرف سے سعد رفیق صاحب کو جو ہے ضمانت دی گئی ہے، اس میں آپ کیا اپنی رائے پیش کریں گے کہ یہ خوشی منانے کا وقت ہے ان کے لیے اس فیصلے میں، یا کوئی گہرا اس میں فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ بعد میں اس کے اثرات سامنے آئیں گے؟ دیکھیے، یہ وہی تسلسل ہے جس کے تحت شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی ضمانت ملی۔ ان کے اوپر پہلے چارج لگایا گیا لیکن پھر ضمانت دینا پڑی کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے نیب والے۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب پہ بھی ایک بڑا سویئر قسم کا الزام لگا، وہ بھی ثابت نہ ہو سکا اور ان کی بھی ضمانت ہونی پڑی۔ آحسن اقبال صاحب کو بھی اسی طرح ایک ناجائز طور پہ گرفتار کیا گیا مبینہ طور پہ، اور پھر ان کے اوپر بھی یہ رویہ ٹھیک ہے جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، گرفتار کر لیں اور پھر اس کے بعد میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آحسن اقبال صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا اور پھر 2 ماہ بعد ان کی بھی ضمانت دینی پڑی۔ بلکہ وہاں تو نیب نے عدالت میں صاف واضح الفاظ میں کہہ بھی دیا کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں بلکہ اختیارات کے سے تجاوز کرنے کے ان کے اوپر چارجز ہیں۔ تو یہ روش کو نئی نہیں ہے۔ سعد رفیق کی جو ضمانت ہوئی ہے یہ کسی کو بھی حیرت نہیں ہوئی اس پہ، کیونکہ نیب کا جو طرز عمل ہے نا ماضی کا، اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں تو نیب کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آپ پہلے گرفتار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ انہوں نے نیب کو بند کرنے کا کہہ دیا کہ اس کو نیب کے اگر نیب نے اسی طرح چلنا ہے تو میں بلاول صاحب کی اس بات کی مکمل طور پہ حمایت کرتا ہوں۔ ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نیب بظاہر ایک قومی ادارہ ہے اور کوئی بھی پاکستانی اپنے کسی قومی ادارے کی اتنی تذلیل ہوتی برداشت نہیں کر سکتا۔ نیب یا تو درست طریقے سے کام کرے، گورنمنٹ اس کو ایکوپ کرے ٹھیک طرح سے، ان کو وکلاء اچھے مہیا کرے، ان کا جو پروسیکیوشن کا طریقہ کار ہے، ان کا جو طرز عمل ہے جو اس کے اوپر ان کو کوئی مناسب گائیڈ لائن ان کو ملے کہ آپ اس طرح سے کام کریں۔ ادروائز اس کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر روز جتنے کیسز اتنی جاگنسائیاں پوری دنیا میں ایک تضحیک کا نشانہ بنا ہوا ہے اس وقت ہمارا نیب۔ تو اس سے پھر بہتر ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ آپ کے پاس ایف آئی اے موجود ہے، آپ ایف آئی اے کو دے دیں کیسز۔ نیب کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ پورے ہوم ورک کے ساتھ آئیں اور اس کو ہاتھ ڈالیں جو واقعی کرپٹ ہے، چاہے اکراس دا بورڈ، چاہے وہ پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، اے این کسی کا بھی ہے، آپ اس کو ہاتھ ڈالیں جس نے واقعی کرپشن کیا، اور اس پہ ایسا ہاتھ ڈالیں کہ اس کو قرار واقعی سزا ملے تاکہ آئندہ کسی کو کرپشن کرنے کی جرت نہ ہو۔ سر، یہ کیا حکومت اور اپوزیشن کیا اس مسئلے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ نیب قوانین میں کوئی ترمیم کر کے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے اس ادارے کو؟ نیب کی اگر ہم بالکل ختم کر دیں گے تو سر یہ تو پھر بہت نیب کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ یہ ہے، اس کی مسلسل ناکامیاں، اس کی مسلسل انکمپیٹنٹ اس کے جو طرز عمل ہے اس کی وجہ ہے کہ اب نیب کی ریفارمز کی بات کوئی نہیں کر رہا بلکہ نیب کو سرے سے ختم کرنے کی بات اب کی جا رہی ہے۔ تو یہ نوبت کوئی اپوزیشن کے لوگ نہیں لے کے آئے، یہ نوبت خود نیب لے کے آیا ہے اپنے انکمپیٹنٹ اور اپنے نان پروفیشنل طرز عمل سے۔ اگر آپ پروفیشنل طریقے سے کام کرتے تو کسی کی جرت نہ ہوتی ہے بات کرنے کی۔ پی ٹی آئی کے اپنے جو وزراء ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، بالکل ہم سامنے فواد چودھری کی بات آپ سن لیں، دیگر بہت سے ان کے لوگ ہیں، کہ نیب کے پروفیشنلزم پہ ان کو بھی بہت سارے کنسرنس ہیں۔ تو نیب قومی ادارہ ہے، اللہ کرے وہ ایسا بنے کہ ہم سب لوگ اس کی عزت کریں، سیاستدان بھی عزت کریں، عدالتیں بھی ان کی عزت کریں کہ نیب کو درست سمت میں اپنا کام کرنا چاہیے۔ بالکل سر، ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ سپریم کورٹ نے ابھی کچھ ہی وقت پہلے اندیا دیا ہے کہ یوٹیوب کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ کافی انہوں نے بڑا ایک بیان دیا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے۔
کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یوٹیوب کو بند کرنے کی آخر یہ بات نوبت کیوں پہنچی اس طرح کی بات کہنے کی سپریم کورٹ کو؟ ملک کی سب سے بڑی عدلیہ ہے سپریم کورٹ. بے شک. انہوں نے کہا ہے, ان کی جو ریمارکس ہیں اس کا احترام ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا انتہا پہ جا کے اتنا بیان انہوں نے کیوں دیا. تو وہ ان کے ایک جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یوٹیوب پہ عدلیہ کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں. عدلیہ بڑا محترم ادارہ ہے, عدلیہ کو گالیاں نہیں دی جانی چاہیے, نہ کسی جج کو نازیبا الفاظ کہنے چاہیے, نہ ان کی فیملی کو, کیونکہ وہ بھی بڑے محترم ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں پاکستان کے, جن کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ ڈور ہے, پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, جتنی بد کلامی فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ سیاستدانوں کو دی جاتی ہے, کسی کو دی نہیں جاتی. بالکل. اسی طرح یہاں وہ بھی لوگ موجود ہیں جو ہمارے عسکری اداروں کے بارے میں بھی بڑی نامناسب گفتگو کرتے ہیں. وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. عسکری ادارے بھی بڑے مقبول و محترم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کو پر جو پابندی ہے, میرے خیال میں یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. پوری دنیا ایک چیز سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, تو جس چیز سے پوری دنیا استفادہ حاصل کر رہی ہے, ہمیں اس سے محروم کرنا شاید مناسب نہیں ہے. ہاں, اس کے بارے میں ایک لائحہ عمل ضرور وضع کیا جانا چاہیے. آپ کے جو سائبر ونگ ہے آپ کا, آپ اس کو کوئی مراسلہ بنا کے جاری کریں. آپ یوٹیوب کے جو ایس او پیز ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں وضع کریں. سر کیا اچھا مانیٹرنگ کا, مجھے لیٹ می پلیز کمپلیٹ, کوئی مانیٹرنگ کا ایک ایسا نظام وضع کریں کہ جس سے یوٹیوب کا جو ہے غلط استعمال بند ہو, لیکن یوٹیوب بند نہ ہو. کیونکہ یوٹیوب کے اوپر جس طرح سے ہمارے صحافی حضرات, ہمارے مذہبی اسکالر, ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے جو ہے وہ تعلیمی جو شخصیات ہیں, وہ جس طرح سے قوم کو مستفید کر رہے ہیں, سنجیدہ نوعیت کے جو لوگ ہیں, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں, میں غیر سنجیدہ لوگوں کی بات ہرگز نہیں کر رہا. تو جس طریقے سے وہ قوم کو مستفید کر رہے ہیں, اس کو بند کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور نہ اتنا یہ آسان اقدام ہوگا. اگر یوٹیوب کو بند کر دیا گیا تو میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یوٹیوب کو بند نہ کریں, مگر اس کے استعمال کے لیے ایک پالیسی ایسی وضع کر دیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ناجائز طور پر نہ ہو, بلکہ اس کا ایک مثبت استعمال جاری و ساری رہے. آج یوٹیوب سے آپ کا طالب علم بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, آپ کی ماں بہن بیٹی جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہے وہ اس سے مذہبی تعلیم لے رہی ہے, آپ کا جو قانون کا طالب علم ہے وہ اس سے نالج لے رہا ہے, جس نے CSS کرنا ہے وہ اس سے نالج لے رہا ہے, جس نے PMS کا امتحان دینا ہے یا فوج کا امتحان دینا ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہے, جس نے باہر پڑھنے جانا ہے اس کو اس سے فائدہ مل رہا ہے, اس کو نالج مل رہا ہے, انفارمیشن مل رہی ہے. تو یوٹیوب بند کرنا جو ہے وہ یقیناً کسی بھی قیمت پہ پاکستانیوں کے مفاد میں نہیں ہے ہرگز. کیا اس سر اچھا ہوتا کہ اگر جس طرح سے سیاستدانوں کو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت نازیبا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں, ایون گالیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں, تو ہم اگر اس وقت ہی سپریم کورٹ اگر اس طرح کا بیان جاری کر دیتا تو تب اتنا ابہم عوام میں نہ ہوتا, یا اتنی ابھی جو کشمکش پھیل رہی ہے ذہنوں میں لوگوں کے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اگر ججوں کے بارے میں اس طرح کی نازیبا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو اس پر جو ہے افسوس ہوا ہے, تو انہوں نے اس طرح کا بیان جاری کیا ہے. تو کیا ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کی عزت و وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ ہماری اعلیٰ جو عدلیہ ہے ان کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے, اور وہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ ان کے اپنے ادارے کے لیے کوئی اور, کسی عسکری ادارے کے لیے اور کسی سیاسی ادارے کے لیے کوئی اور نہیں ہونا چاہیے, وہ برابر ہونا چاہیے. اور آپ کی جو سوال ہے وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا ویلڈ آپ نے کویسچن کیا کہ عوام کے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں نا, اس طرح کہ آج سپریم کورٹ نے اگر یہ اندیہ دیا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں گالیاں پڑتی ہیں, ہمارے اہل خانہ کو
تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ. تو سپریم کورٹ تو سارے پاکستان کی ہے, تو ان کو انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑنا چاہیے. وہ انہوں نے پکڑا بھی ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی یقیناً یوٹیوب سے وابستہ ہے. بالکل, بہت دنیا ہے جو پاکستان تو پہلے بیچارہ بے روزگاری کا مارا ہوا ہے. تو اس میں آپ بالکل یہ ایڈ کرتے چلیں کہ یوٹیوب پہ اگر پابندی لگی تو بہت سارے لوگوں کے روزگار کو بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے, بہت سے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. تو میں اپنی بات کو دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنی اس بات پہ نظر ثانی کرے اور یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھیجے. قانون ساز ہمارا پارلیمنٹ ہے, مقننہ ہے. مقننہ اس بارے میں کوئی قانون سازی کرے کہ یوٹیوب کا استعمال کس طریقے سے ہونا چاہیے, اس میں ریفارمز لے آئیں کچھ. اور سپریم کورٹ سے بھی یہی ہماری دست بستہ درخواست ہے کہ اس طرح کے ریمارکس جو انہوں نے آج دیے خود کو بنیاد بنا کے یہ اجتماعی طور پہ بات کی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا. صحیح سر, ہم آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی. کرپشن کو بے نقاب کیا ہے سینئر صحافی عمران خان نے.